ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص یعنی کرتا بہت زیادہ پسند تھا۔ کرتا قمیص بہت زیادہ پسند تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیصہ، جنابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین لباس وہ قمیص اور کرتا تھا۔ قمیص اور کرتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہننے کو بہت پسند کرتے تھے۔ شراح حدیث نے لکھا ہے حضور کو قمیص زیادہ پسند کیوں تھی؟ فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں قمیص پر خرچہ کم آتا تھا اور ویسے چادر اوپر اگر اوڑھتے اس کا خرچہ زیادہ تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص اس لیے پسند تھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندیلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور کو قمیص اس لیے پسند تھا، اس میں دو فائدے ہیں۔ قمیص خوبصورتی کا، جمال کا ذریعہ ہے۔ قمیص پہن کر آپ بہت پیارے لگتے ہو، حسین لگتے ہو، اچھے لگتے ہو اور خوبصورت لگتے ہو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے قمیص میں انسان کا ستر، انسان کے شرم والے مقامات چھپے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو پینٹ پتلون ہے سارا جغرافیہ نظر آ رہا ہے، بالکل فٹ، اور اسی پینٹ پتلون کو آج ہم پہنا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند تھی وہ آج ہمیں پسند نہیں ہے۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند، مصطفیٰ پسند۔ ہمیں اپنی پسند پسند ہے نا، لیکن جو اللہ والے ہیں انہیں پسند وہ ہے جو اللہ کو پسند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ تو لباس کی سنتوں میں سے ایک سنت قمیص بھی ہے۔ کیا ہے؟ قمیص بھی ہے۔ پھر قمیص کی سنتوں میں سے سنت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک یہاں تک اس کے بازو ہوتے تھے، اس پونچوں تک، اس گٹھے تک، یہ جو ہڈی ہے نا یہاں تک ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے بازو یہاں تک، اس لیے جب درزی کو ناپ دیں تو یہاں سے آگے نہ جائیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے بازو ایسے کھولے ہوئے ہوتے تھے تاکہ وضو کرنے میں آسانی رہے۔ ہاں، سفر کے موقع پر اللہ کے نبی نے تنگ آستینوں والا جبہ بھی پہنا ہے، تنگ آستینوں والا جبہ پہنا ہے، اور جب وضو کرتے تو ہاتھ کو سے ایسے نکال کر پھر وضو کرتے ہیں۔ اسی علماء فرماتے ہیں پیارے نبی کی شان دیکھی ہے، یہ تنگ آستینوں والا جبہ پہن کر اللہ کے نبی نے امت کے لیے ایک اور راستہ بھی نکال دیا کہ اگر کوئی یہاں پہ کف لگاتا ہے، بٹن لگاتا ہے تو یہ بھی سنت ہے۔ کھولا رکھتا ہے پھر سنت، کف لگاتا ہے پھر سنت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیص ہوتی تھی وہ ایسی فٹ نہیں ہوتی تھی کہ جسم کے اندام اس کے اتار چڑھاؤ کا اس میں اندازہ ہو جائے۔ کھلی قمیص ہوتی تھی، گریبان یہاں پہ بناتے تھے، سینے پہ بناتے تھے، چھاتی پر درمیان سے بناتے تھے، دائیں بائیں نہیں بناتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ کپڑے کے بٹن بنا کر اس کے ذریعے سے اپنے گریبان کو بند کرتے تھے، اور جب کھولتے تھے تو شمائل میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور جب اللہ کے نبی کو دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، انہیں یہاں سے ایسے ہاتھ ڈالا اور حضور کے مہر نبوت کو چھوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک لمبائی میں آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی، آدھی پنڈلی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی قمیص سلوائیں اور اس کے مطابق اسے پہنے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے لیے پاجامہ بھی خریدا، قیمت بھاؤ تاؤ کیا
لیکن پہننے کا موقع نہیں آیا. پہننے کا موقع. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں 2 چادریں آتی ہیں. اوپر حضور اکثر چادر پہنتے تھے اور نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لنگی باندھتے تھے. اور کبھی حضور نیچے چادر باندھتے تھے اور اوپر قمیص پہنتے تھے. قمیص پہنتے تھے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاجامہ، جسے ہم اپنی زبان میں یہ شلوار کہتے ہیں، اس کے خریدنے کا حضور نے ارادہ کیا، پسند آیا. کیوں؟ کہ اس میں ستر عورت، یہ شرم والے مقامات اچھی طریقے سے چھپ جاتے ہیں. لیکن حضور نبی کریم نے پہنا نہیں ہے. حضور عرب میں تھے، عرب میں گرمی زیادہ تھی، تو اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنگی باندھتے تھے اور اوپر چادر پہنتے تھے یا قمیص پہنتے تھے. اور اس قمیص اور اس لنگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکاتے تھے، بلکہ قمیص اور لنگی آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی. علماء نے لکھا ہے کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرد کے ٹخنوں کے اوپر اس کی شلوار ہو. یہ گناہ کبیرہ ہے. آج زمانہ بدل گیا، الٹی گنگا بہ رہی ہے. مردوں نے کیا کر دیا؟ ٹخنوں کو چھپانا شروع کر دیا. اور عورتوں نے کیا کر دیا؟ میرا جسم میرا مرضی کے نعرے سے متاثر ہو کر وہ تو بالکل ننگی ہو گئی، ٹخنوں کو انہوں نے ننگا کرنا شروع کر دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پہننے کا انداز یہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس پہنتے تھے نا، تو لباس کا کون سا رنگ حضور کو زیادہ پسند تھا؟ شمالی ترمذی میں روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کپڑوں میں سے حسین کپڑے، خوبصورت کپڑے سفید رنگ کے ہیں. فرمایا اسے تمہارے زندہ بھی پہنے اور اس میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کریں. اور روایت میں حضور نے فرمایا سفید کپڑوں کو پہنا کرو، اپنے اوپر لازم کر لو. فرمایا یہ تمہاری صفائی کا ذریعہ ہے. جب کپڑے سفید پہنیں گے نا تو ایک دن پہنیں گے، دوسرے دن گندے ہو جائیں گے، تو آپ صفائی پسند ہو جائیں گے. ہر دن آپ سوٹ تبدیل کرتے رہیں گے، کیونکہ سفید کپڑوں پہ داغ نظر آتے ہیں. کالے کپڑے، رنگین کپڑے آپ نے پہنے، بدبو آ رہی ہے لیکن کوئی داغ نظر نہیں آ رہا، دبا نظر نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں ایسے کپڑے لیں کہ داغ نظر نہ آئے، دبے نظر نہ آئے. نہیں، سفید کپڑے پہنیں گے تو آپ صفائی پسند ہو جائیں گے. ہر وقت آپ اپنے صفائی کا خیال کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پسند تھے. سفید کپڑوں کے بعد جو رنگ سب سے زیادہ پسند تھا وہ سبز رنگ تھا. کون سا رنگ تھا؟ سبز رنگ تھا. رنگین کپڑوں میں ہلکے زرد رنگ کے کپڑے بھی حضور نبی کریم نے پہنے ہیں. ہلکے زرد کے، گہرے زرد کے کپڑے پہننے کو حضور نے ناپسند فرمایا ہے. بالکل خالص سرخ لباس، سرخ کپڑا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داری دار سرخ کے ساتھ دوسرے رنگ کی آمیزش والے چادر کو تو حضور نے اوڑھا ہے، لیکن خالص سرخ لباس مردوں کے لیے حضور نبی کریم نے ناپسند کیا ہے. اس علماء فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے کہ سرخ لباس پہننا، خالص سرخ لباس. ہاں سرخ اور وہ سرخی سیاہی کی طرف مائل ہو، یہ والا کلر جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اس طرح کی چادر حضور نبی کریم نے استعمال کی ہے. حضور نبی کریم نے ایک موقع پر سیاہ کلر کے جبے کو استعمال کیا، لیکن وہ اون کا بنا ہوا تھا. جب گرمی ہوئی، اون سے بدبو آنے لگی تو حضور نے اسے اتار دیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے، محققین نے، کہ سیاہ لباس بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. ہاں آج کل کے کچھ بے دین گمراہ فرقوں نے اسے اپنا شعار بنایا ہے، اپنی علامت بنائی ہے. اہل تشیع، روافض اور شیعہ جو محرم میں اسی کالے سیاہ لباس کو پہنتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس لباس سے احتراز کرنا بہتر ہے، نہیں پہننا چاہیے، خصوصاً محرم میں.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی پہننے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، حضور نبی کریم نے سوتی کپڑے کو پسند فرمایا ہے، سوتی کپڑا پہننا۔ اسی آج کل کے دور کے علماء فرماتے ہیں یہ جو کاٹن کا کپڑا ہے یہ وہ سوتی کپڑے کے قریب قریب ہے، عرب میں گرمی زیادہ تھی تو حضور نبی کریم نے سوتی کپڑا پہنا ہے کو ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ جو کاٹن ہے گرمی میں جو لوگ پہنتے ہیں اس میں بھی ریلیکس ہوتا ہے، آدمی بڑا اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی کاٹن کے کپڑے اس نیت سے استعمال کرے کہ پیارے نبی نے سوتی کپڑے استعمال کیے ہیں، فرمایا یہ بھی سنت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ اون کے کپڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی استعمال کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں جہاں پہ معمولی لباس کا تذکرہ ملتا ہے وہیں پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے خاص مواقع پہ بہت قیمتی لباس بھی پہنا ہے، جمعہ اور عیدین کو، اور جب وفود آتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قیمتی جبہ پہنا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے ایک بادشاہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جبہ بنایا اور اس جبے کے اوپر جو مالیت آئی، قیمت لگی 30 اونٹ مالیت، 30 اونٹ مالیت والا جبہ تھا، وہ حضور کو تحفے میں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن اور جب وفود آتی تھی اس قیمتی جبے کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اس علماء نے فرمایا ہمارے نبی کی سیرت میں مالداروں کے لیے بھی رہنمائی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے۔ حضور نے جہاں پہ معمولی کپڑے پہنے تو غریبوں کے لیے بھی یہ سنت ہے کہ مالداروں کے کپڑوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں کہیں ہرس نہ پیدا ہو جائے۔ جو اللہ نے دیے معمولی کپڑے پہنو، تمہارے نبی نے پیون زدہ کپڑے پہنے ہیں، اور مالداروں سے کہا ہے کنجوس مت بنو، اللہ نے نعمت دی ہے، نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ کے جسم پہ کپڑے ہو، خوبصورت کپڑے، مہنگے کپڑے، یہ آپ پہنے، لیکن نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے، تکبر سے نہ پہنے، اللہ کی نعمت سمجھ کر پہنے تاکہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمتی جبہ پہنا ہے، قیمتی جبہ پہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی سنتوں میں سے چادر بھی ہے۔ حضور نبی کریم نے سیاہ چادر استعمال کی ہے، اس کے علاوہ سبز سیاہی کی طرف مائل چادر یہ بھی استعمال کی ہے، اور سرخ داری دار چادر جس میں داریاں ہیں، لائنیں تھیں، حضور نے وہ بھی استعمال کی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ لمبائی 6 ہاتھ، ہاتھ سے مراد یہاں سے لے کر یہاں تک 6 ہاتھ لمبائی چادر کی، اور چوڑائی جو تھی وہ 3 ہاتھ اور 1 بالش، 3 ہاتھ اور 1 بالش۔ یہ جو چادر لوگ رکھتے ہیں کندھے پہ نا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ پھر اگر آپ رنگ بھی حضور کے پسند والا استعمال کریں، جو حضور نے جو چادر جس طرح کی استعمال کی ہے، تو آپ کو سنت کے زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری سنتیں مٹی جا رہی ہوں اس وقت جو آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ساری سنتیں آج مٹی ہوئی ہیں۔ آج اگر کسی کی نقالی ہم کر رہے ہیں نا، وہ غیروں کی نقالی کر رہے ہیں۔ اس لیے لباس، ہمارے قومی لباس بھی شلوار قمیص ہے۔ حضور کو شلوار پسند، قمیص پسند تھی، آج کے بعد قمیص بنانی ہے سنت کی نیت سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے بازو استعمال کیے ہیں، کھلے ہوئے بازو، کھلی ہوئے آستینیں ایسے، اور جبہ استعمال کیا تنگ آستین والا، لہذا گنجائش ہے کہ کف بھی بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹن لگائے ہیں کپڑے کے، تو آپ آج کل کے دور میں جو بٹن دستیاب ہیں یہ لگائیں سنت کی نیت سے۔ یہ ایک لباس کے اندر آپ کو کئی سنتوں کا ثواب ملے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے۔
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ جو معمولی معمولی چیزیں ہیں نا، یہ جو ڈیلی بیس پہ روزانہ ہم ہر آدمی کرتے ہیں، کپڑے ہر آدمی پہنتا ہے، اپنے لیے سیتا ہے، چادر استعمال کرتے ہیں، صرف فکر کی اصلاح ضرورت ہے. بس فکر یہ کریں، ارادہ یہ بنائیں کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے کیسے تھے؟ ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں اور کپڑے تبدیل بھی کرتے ہیں. جمعے کی نماز کے لیے آپ نے کپڑے پہنے ہیں، صاف ستھرے پہنے ہیں، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے پہنے ہیں. کسی نے آج تک شاید بہت کم لوگوں نے سوچا ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لباس تبدیل کرتے تھے تو کیسے آغاز کیسے کرتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے سنت یہ ہے آپ پہلے دائیں آستین پہنے پھر بائیں آستین پہنے، دائیں طرف سے کپڑے پہننے میں آغاز کریں، نکالنے میں کیا ہے بائیں طرف سے. یہی ترتیب آپ کے واسکٹ کی بھی ہے، یہی ترتیب آپ کے کوٹ کی بھی ہے، جبے کی بھی ہے، جتنی چیزیں آپ اوپر اوڑھتے ہیں ان میں بھی ہے. یہی ترتیب شلوار کی بھی ہے. شلوار میں بھی پہلے دائیں طرف سے پہننا ہے پھر بائیں، اتارنے میں بائیں طرف سے آغاز کرنا ہے. یہی ترتیب جوتوں میں بھی ہے، پہلا دایاں جوتا پہننا ہے پھر بایاں پہننا ہے. نکالتے وقت پہلے بایاں نکالنا ہے پھر دایاں نکالنا ہے. حضور کے لباس کی سنت میں ایک سنت اور میرے ذہن میں آ گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا واسکٹ بھی استعمال کیا ہے، روایات میں آتا ہے. چمڑے کا کوٹ یہ بھی استعمال کیا ہے، جیسے جبہ استعمال کیا ہے نا وہ بھی استعمال کیا ہے. اس لیے جب سردی کے دن آتے ہیں اور ہم لوگ کوٹ اپنے لیے لیتے ہیں، اس میں اگر ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنی زندگی میں کبھی کبھار یہ استعمال کیا ہے، خریدیں گے آپ اور پہنیں گے، جب تک پہنتے رہیں گے سنت کی نیت سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی سنتیں تھیں. اگلے جمعے کو انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت الخلاء میں جانے کی سنتیں، آپ کے غسل کی سنتوں پر مذاکرہ ہوگا. گزارش احباب وقت پہ آئیں تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.